أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے قوم فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، پھر آخر میں ان کے انجام کا ذکر فرمایا. آج کے درس میں اللہ رب العزت تسلی رسول منکرین قیامت کو سمجھانا اور آخر میں سورت کے دعوے کو اللہ بیان فرمائے گا. فاصبر ان وعد اللہ حق، میرا پاک پیغمبر صبر کر. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگا اپنے گناہوں کی. وسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بالعشی، شام کے وقت. والابکار، اور صبح کے وقت. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب تھوڑا صبر کر، جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کیا ہے جی؟ حق اور سچ ہے. آپ اپنے گناہ کی بخشش مانگیے. یاد رکھیں، آپ سن چکے ہو اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے کہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ان سے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کی اجتہادی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو اس کو ذم سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح کوئی بہت قابل اعتماد بندہ ہو یا بہت ہی قریب ہو، دوست ہو، جگری یار ہو، اس سے اگر چھوٹی سی بھی مسٹیک ہو جائے نا جی، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے نا، تو دوسرا کہتا ہے یار تجھ سے یہ امید نہیں تھی. تو اس بندے کی چھوٹی سی خطا، چھوٹی سی لغزش کیا ہوتی ہے جی؟ معاف نہیں ہوتی. تو اسی طرح پیغمبر بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں اور نزدیک ہوتے ہیں. تو ان کی چھوٹی سی خطا، اجتہادی خطا کو بھی اللہ نے کیا کہا جی؟ آپ اس کے اوپر بھی معافی مانگیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ جو محفل کے اندر غریب غربا آپ کے دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ان کو اٹھاؤ. ہم سردار ہیں جی، ہم جگیردار ہیں جی، ہم نام والے ہیں، اسی کیوں غریباں میں بیٹھوں جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا. پہلے میں ان کے پیچھے جاتا تھا، ان کو توحید سناتا تھا، ایک ایک کے پیچھے جاتا تھا. آج یہ سارے مل جل کر اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں، کیوں نہ میں اپنے صحابہ کو کچھ پل کے لیے محفل سے اٹھا دوں. دیکھیں یہ استاد کو ایک حق ہوتا ہے. استاد کو حق ہوتا ہے آپ نے کسی شاگرد کو کہہ دیں جی آپ محفل سے اٹھ جاؤ جی. باپ کو حق ہوتا ہے آپ نے کسی بیٹے کو کہہ دے بیٹا آپ باہر چلے جاؤ کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے. استاد کو، امام صاحب کو حق ہوتا ہے میں کسی کو آ کے نا ایک دو منٹ سے اٹھ جاؤ تو تھی تو کرنے لگ جاؤ سن، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے جی؟ استاد کا حق ہوتا ہے اگر وہ کہہ دینا جی آپ اٹھ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقصد کی اس میں بات نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دل میں خیال آیا تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرا محبوب ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کر جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر تو نے ان کو اپنے آپ سے دور کیا نا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرا محبوب تو کیا ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ نے
آپ نے پیغمبر کے صحابہ کی اتنی لاج رکھی ہے، یہ کافر یہ سردار اگر مسلمان نہیں ہوتے تو 9 دفعہ، لیکن یہ جو غریب غربا تیرے پاس بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ پکے مومن ہیں، مخلص ہیں، ان کا تیرے پاس بیٹھنا کیا ہے جی، یریدون وجہ اللہ، یہ محض اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے بھی آ جائے گا سورۃ عبس و تولی، حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے جو بندہ محفل میں بیٹھتا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، جو باہر چلا جاتا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، ٹھیک۔ ہاں، محفل کے اندر سے کسی بندے کو اٹھاتے نہیں، کوئی آتا ہے مثال دیتے ہیں اپنے درس کے اندر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے، نہیں بیٹھتے تو بے شک جائے ہماری طرف، ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ اس کو قبول کرنا۔ تو یہ فرمایا میرا محبوب اپنے گناہ کے اوپر بھی کیا کر جی، اپنی لغزش کے اوپر بھی کیا کر، معافی مانگ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر، تحمید بیان کر جی۔ ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اے توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں کے اندر، الا کبر، مگر تکبر، غرور، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ کے ساتھ غریب اور غرباء کے ساتھ وہی بندہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے جی، تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر دیکھنا ہو نا جی، اللہ کا حکم تو کیا ہے جی، برابر ہے جی، ایک ہی صف ہے جی، باپ کھڑا ہے تو ساتھ میں بیٹا کھڑا ہے، ادھر امیر کروڑ پتی کھڑا ہے تو ساتھ میں کیا جی، ککھ پتی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر کیا جی، حکم کیا جی، برابر ہے۔ اس طرح عام حالات میں بھی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کروڑ پتی ہوں، میں اس نے سلام دعا کیوں کریں۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، مگر ان کے سینوں کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ پہنچنے والے۔ فاستعذ باللہ، اے مخاطب انسان اللہ کی پناہ میں آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی ہے، البصیر دیکھنے والی ہے۔ ہمارے استاد شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑیں رحمت نازل فرمائے، وہ اس کا علاج بتایا کرتے تھے۔ کسی بندے کے اندر اگر تکبر آ جائے نا جی، آسان علاج ہے، اپنے نمازی بھائیوں کی چپلیں سیدھی کر لیا کرو، باتھ روم صاف کر لیا کرو، تکبر اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ جو تکبر ہے نا جی، یہ اللہ کی صفت ہے جی۔ جس بندے کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے نا جی، تو اللہ فرماتے ہیں نا، پھر وہ بندہ مجھ سے جنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا آتا ہے، القیت فی نار جہنم، میں اس کو جہنم میں پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی دن بندے کے دل میں خیال آئے نا، یار مجھ سے تکبر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں دوسرے کو انسان نہیں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھا کرو، کوئی ہے اس میں شرم و حیا والی بات نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کی چپل سیدھی کر لیا کرو، اپنے مسجد کی باتھ روم صاف کر لیا کرو، صفائی کی صفائی ہو جائے گی، بیماری کا علاج بھی ہو جائے گا، اور مسجد کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ ایک تیر سے 3 شکار، 2 نہیں 3 شکار۔ لخلق السماوات والارض اکبر، منکرین قیامت کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ کہا کرتے تھے نا، ایذا متنا وکننا ترابا، اسی مر بیساں، مرنا تو بعد ہڈیاں سڑ گل بالکل ختم ہو بیسن، پھر اللہ پاک اساں کو کس طرح دوبارہ پیدا کر سی، ذالک رجعٌ بعید، یہ دوبارہ لوٹانا کیا ہے جی، بہت بعید کی بات ہے، بالکل انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہڈیاں کیا ہو گئی ہوں گی، گسیدہ ہو گئی، ہڈیاں مٹی کے ساتھ رل مل گئی ہوں گی۔ وہ بھی کہا کرتے تھے جب بندہ مٹی کے ساتھ رل مل جاتا ہے تو وہ کس طرح کا ہو جائے گا، جس طرح آج کل ہندو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد راکھ ہوتی ہے، راکھ کو کیا کر دیتے ہیں، پانی کے اندر بہا دیتے ہیں۔ وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بندہ جب بالکل راکھ ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ سمندر کے اندر بہہ جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ اللہ کس طرح اٹھائے گا؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں، لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، اکبر بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں، اوے انسان 4 فٹ کے، تو 5 فٹ کے، 6 فٹ کے، 10 فٹ کے، اتنا ہی ہے نا، ٹھیک۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، پھر اس کے اندر آپ کے دیکھنے کے لیے خوبصورتیاں بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والا کام بڑا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والا کام انسان کے پیدا کرنے سے بڑا ہے۔ جب میں ان کو پیدا کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، تو انسان تجھے بنانا کون سا مشکل ہے، ٹھیک۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں ہے برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، وللمسیء اور گناہ نہیں کیے جی، ٹھیک ہے۔ اندھا بندہ بینا بندہ برابر نہیں ہو سکتے جی، نیکوکار بندہ گناہ گار بندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ دنیا میں آنکھیں اس کی دیکھتے ہیں جی، ایک بندہ نبی نے، ایک بندہ دنیا میں پاور والا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے جی، مظلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت برپا کروں گا اور برپا کر کے دکھاؤں گا کہ انصاف کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت لآتیۃ البتہ آنے والی ہے، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورت کا دعویٰ، سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں مجھے پکارو جی، ہر حال میں مجھے پکارو۔ وقال ربکم ادعونی، کہا تمہارے رب نے، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تو تمہاری پکار کو سنوں گا جی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی اے عن دعائی، جو لوگ مجھے پکارنے میں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون، عن قریب میں داخل کروں گا، جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل اور رسوا کر، ٹھیک ہے جی۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تمہاری پکار میں سنوں گا جی، تمہاری مشکلیں ہوں تو تب بھی کیا میں سنوں گا جی، مجھے پکارو، مشکلوں میں دکھوں میں ہو تو مجھے پکارو، خوشی میں ہو مجھے پکارو، کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے پکارو، اولاد ضرورت ہو مجھے پکارو، ماں باپ بیمار ہو تو مجھے پکارو، خود بیمار ہو تو مجھے پکارو، میرے علاوہ اگر کسی اور کو پکارو گے جی، تکبر کر کے جی میرے پاس نہیں آؤ گے، فرمایا عن قریب میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا اور ساتھ میں ذلیل بھی کروں گا۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا نا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، ہماری بچی ہو یا ہمارا بچہ ہو، گھر سے نکلے جائے محلے میں، ایک بندے سے پیسے مانگے 10 روپے، دوسرے سے مانگے 10 روپے، ایک سے مانگے 2 روپے، دوسرے سے مانگے 3 روپے، غیرتی مند بندہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا میری بچی یا میرا بچہ جا کر لوگوں سے پیسے مانگے، ٹھیک ہے۔ وہ غیرتی مند بندہ کبھی نہیں برداشت کرنے لگے نا جی کہ بھئی میری بچی یا میرا بچہ باندھ کے لوگوں کو منگے، خود سوچو یار اللہ کی طرف برداشت کرنے لگے، مجھ سے مانگنے کے بجائے تم غیروں کے پاس جاتے ہو۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر کیا ہوتا ہے جی، غصے اور ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ایک نام کیا ہے جی، رحمان ہے۔ رحمان کا آپ نے معنی سنا ہے، رحمان وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے، آپ نہ بھی مانگو نا تب بھی آپ کی ضرورت ہے نا تو اللہ تب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحیم وہ ذات ہے جو اپنوں کو دیتا ہے بیگانوں کو نہیں دیتا ہے۔ کیا یہ ایک معنی یہ ہے رحمان کا، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے، جو اس کی بات مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانتے ہیں کافر ہیں ان کو بھی اللہ دیتا ہے، اتنا مہربان ہے۔ لیکن شرط کیا ہے جی، اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ اور پکار کے لائق کون ہے جی؟ وہ ذات ہے جو اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کی بولی کو بھی جانتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جڑا بندہ ان کو ہی نہیں سمجھتا تو اسی مان کے اس کو ان کو بھی مانگتے ہو، ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پشتو نہیں آتی، آپ اس سے جا کر مانگتے ہو تو وہ جو آپ کی زبان ہی نہیں سمجھتا وہ آپ کو کیا عطا کرے گا۔ جو لوگ سعودی عرب میں گئے ہیں، حج عمرہ کیا ہے، یقین مانو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ سب کو بار بار لے کر جائے گی۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی عربی میں دعا مانگ رہا ہے جی، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی سرائکی میں مانگ رہا ہے، کوئی بلوچی میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندکو میں مانگ رہا ہے، کوئی کون سی زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے جی، بیک وقت لاکھوں کے اعتبار سے، لاکھوں کے اعتبار سے۔ جب ہم تھے تو کہہ رہے تھے 17 لاکھ بندہ تھا جی، اور ختم قرآن والے دن 30 لاکھ بندہ، 30 لاکھ بندہ بیک وقت جو مجمع کے اندر کنٹرول ہوا وہ مانگ رہا ہے جی، اور 30 لاکھ بندے کی پکار کو سن رہا ہے جی۔ دنیا کے ہر کونے سے بندہ آیا ہوا ہے جی، اپنی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے جی، ہر ایک کی سن بھی رہا ہے،
ہر ایک کی سن کر اللہ اس کو قبول بھی فرما رہا ہے، اور اللہ بعضوں کی دعاؤں کو ذخیرہ بنا رہا ہے، بعضوں کو اللہ کیا کر رہا ہے جی عطا بھی کر رہا ہے۔ خود سوچو، وہ تو کیا ہے جی کچھ پل کے لیے ہیں، تو دنیا کے ہر کونے سے جو اس وقت ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوں گے اللہ ان کی بھی سن رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کس سے مانگنا چاہیے جی؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، غیروں کے پاس جا کر نہیں مانگنا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔